سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جو پریس کانفرنس ہے جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس کے زیر اہتمام آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر، وہ ہے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے۔ فاروق حیدر صاحب نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بحیثیت کشمیری اب میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ میں اس ملک کے ساتھ ہلاک کرنے کے حوالے سے مجھے سوچنا ہے، اور اس بات کو لے کر پاکستان کے تمام میڈیا میں اور پاکستان کی تمام لیڈرشپ جو مختلف پارٹیوں کی ہے ان کی طرف سے فاروق حیدر صاحب کے خلاف بہت سخت زبان جو ہے نا استعمال کی گئی ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس اور دیگر جو قوم پرست پارٹیاں ہیں، ہم کسی بھی طور پر فاروق حیدر صاحب کی آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھتے، نہ ہی اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ البتہ جو زبان فاروق حیدر صاحب کے خلاف بولی گئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے، جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتی ہے، اس صادق اور امین لیڈرشپ نے ہمارے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، اس کے حوالے سے اس طریقے کی جو لینگویج استعمال کی گئی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اگر فاروق حیدر صاحب نے کچھ کہا ہے تو اس کا جواب جو ہے سیاسی طور پر دینا چاہیے تھا، اور فاروق حیدر صاحب نے کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں کی۔ ہم اس کو نہیں مانتے جس طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو کشمیر کا پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن ہونا چاہیے۔ ہم تو جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں، جبکہ راجہ فاروق حیدر پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر نے یہ کہا ہے کہ میں بحیثیت کشمیری سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیسے کروں۔ یہ حق پاکستان نے بھی جموں کشمیر کے لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ وہ یا تو پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کریں یا ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن کریں۔ اگر فاروق حیدر صاحب کسی اور ملک کے ساتھ ایکسیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس کو کم از کم اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ نہ صرف انہوں نے فاروق حیدر صاحب کی تذلیل کی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے تمام لوگوں کی انہوں نے تذلیل کی ہے، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی نیشنل لیڈرشپ ہے وہ اس پر معافی مانگے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اور جموں کشمیر کا یہ علاقہ جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا مفتوحہ علاقہ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا لوگوں نے خود جناب والا اس علاقے کو اپنے جو ہے نا آزاد کرایا تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت پاکستان جتنی بھی آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کرنا چاہیے، ان کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک بڑا واضح اور کلیئر میسیج دیا ہے کہ ابھی تک تم لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن نہیں کیا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کی لیڈرشپ کا جو رویہ ہے وہ ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل اگر ہم جموں کشمیر کے لوگ جو پاکستان کے ساتھ ایکسیشن چاہتے ہیں ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا گیا ہے پاکستان کی ساری لیڈرشپ نے کہ اگر پاکستان کے ساتھ ایکسیشن ہوتا ہے جموں کشمیر کا، ہم تو نہیں چاہتے، اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان کے ساتھ جب وہ پاکستان میں مکمل شامل ہو جائیں گے تو پاکستان کا وہ جو جاگیردار وڈیرا اور وہ خان جو طبقہ ہے وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ رویہ روا رکھیں گے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو کہ جموں کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا عینی قانونی حصہ نہیں ہے۔ جموں کشمیر ایک متنازع اسٹیٹ ہے اور جموں کشمیر کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اگر پاکستان کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر وہ پاکستان کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاستدانوں کے اس رویے سے بہت سارے وہ کشمیری جو پاکستان کے ساتھ ایکسیشن چاہتے تھے اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اس طرف نہ جائیں بلکہ جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کی بات کریں۔ لہذا ہم جموں کشمیر کے جو وارث ہیں، جو جموں کشمیر کے جو 84,471 مربع میل کا جو رقبہ ہے، اس جموں کشمیر کے اندر بسنے والے
تمام لیڈرشپ چاہے ان کا کوئی بھی سوچ ہے، خاص کر کے جموں کشمیر کے جو آزادی پسند ہیں، ہم کسی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا پاکستان کے حکمرانوں کو ہماری بات کو غور سے سننا چاہیے. پاکستان کے حکمرانوں کو جو ان کا یہ رویہ ہے ہمیں ڈرانے دھمکانے کا، اس کو چھوڑنا چاہیے. جموں کشمیر کے مالک ہم ہیں اور جموں کشمیر کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں. تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ جی. محمود صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے اور میں ان کی تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک ایسے علاقے میں جو پاکستان کا حصہ نہیں ہے، میری مراد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے ہے، وہاں پر جو سیاسی جماعتوں کی شاخیں بنائی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ڈرامہ اب ختم ہونا چاہیے اور ان کو اپنی یہ جو دکانیں انہیں وہاں کھولی ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور شبیر شاہ صاحب کے بارے میں محمود صاحب نے بات کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی جو ہے داد رسی ہونی چاہیے اور جو ان کے بنیادی حقوق ہیں اس کا خیال رکھا جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بیمار آدمی ہیں. اور اسی پر میں اتفاق کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس کا کہ انہوں نے بڑے بروقت جو ہے آج کی اس پریس کانفرنس کا جو ہے انعقاد کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انگریز جو ہے وہ بر صغیر کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور جب انہوں نے دو نئی ڈومینینز انڈیا اور پاکستان کی شکل میں جب وقوع پذیر ہو رہی تھی، تو جو قانون انہوں نے اس وقت بنایا تھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ، اس میں پرنسلی اسٹیٹس کے لیے انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ پرنسلی اسٹیٹ جو ہے یہ ان دو نئی ڈومینینز میں سے کسی ایک کو جو ہے کسی ایک کے ساتھ ایکسیڈ کر سکتی ہیں، یا پھر یہ کہ یہ جوں کی توں یعنی یہ اب اسٹینڈ سٹل یا یہ جو ہے اپنی حیثیت کو برقرار بھی رکھ سکتی ہیں. کیونکہ کراؤن کے جانے کے بعد جو ہے وہ تمام پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں وہ خود بخود جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے ان کی آزادانہ اور خود مختارانہ حیثیت جو ہے وہ بحال ہو چکی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر جو جموں کشمیر کے لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی ریاست کو جو ہے کوئی انڈیپینڈنٹ ریاست بھی بنا سکتے ہیں اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ جو ہے ایکسیڈ کرنے کا رائٹ بھی جو ہے محفوظ رکھتے ہیں. میرے لیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ پاکستان کے حکمران جو صبح اٹھتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کے حوالے سے جو تحریک ہے اس کی ہم جو ہے سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ اور پتہ نہیں کس طور پہ جو ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ریاست کے پرائم منسٹر ایک حصے کے پرائم منسٹر نے جب یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی سیاسی انارکی ہے یا پاکستان میں جس طرح کا سیاسی ماحول ہے یا پاکستان میں جس طرح سے جو ہے وہ سیاست کی بساط جو ہے وہ آئے روز جو ہے لپیٹ لی جاتی ہے، تو ہمیں یہ شاید سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کے پاکستان کے ساتھ جو ہے ایکسیشن کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے اگینسٹ جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کا تمام انٹیلیجنشیا بھی اور پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کے خلاف جس طرح سے بات کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. اس لیے بھی کہ دیکھیے بات یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے انہی لوگوں کو جو ہے وہ حق حکمرانی شاید جو ہے وہ دیا جاتا ہے جنہیں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے حمایت یافتہ لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ تمام لوگ جو ہے وہ وہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کا ووٹ لے کے جو ہے اس مسند کے اوپر پہنچتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ایک شخص کی جو ہے انسلٹ نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس خطے کے اندر بسنے والے جو لاکھوں انسان ہیں ان تمام کی جو ہے وہ انسلٹ کی جا رہی ہے. اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا علاقہ جس نے ابھی اپنے فیوچر سٹیٹس کو متعین کرنا ہے، جس نے جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا فیوچر میں جو ہے وہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، ان کے حوالے سے اس طرح کا رویہ کہ ان کے پرائم منسٹر نے اگر یہ کہا ہے کہ جی ان کا کسی اور آپشن کو بھی جو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے پاکستان کے انٹیلیجنشیا اور اسپیشلی جو آئین اور قانون کو سمجھنے والے، اسپیشلی مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ اعتزاز احسن جیسا انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق جو ہے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے.
बड़ी अजीब बात है, पाकिस्तान का अभी चूंकि आज़ाद कश्मीर हिस्सा बना ही नहीं है आइनी और कानूनी तौर पर पाकिस्तान का आइन का जो पहला आर्टिकल है जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद की जो है वो वजाहत करता है, उसमें कहीं भी जो है आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का जो है कोई ना कहीं नाम मौजूद है, ना कहीं जो है उसको उस जोग्राफियाई जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जो उसका हवाले से उसका न कहीं मेंशन किया गया है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के आइन का जो एक आर्टिकल है 257 जो ये बताता है कि जब इस खित्ते के लोग जो है वो अपने फ्यूचर स्टेटस को मुतय्यन करेंगे और फिर वो एक्सीड करेंगे पाकिस्तान के साथ, तो फिर हमें जो है हम इनके साथ जो है वो कई तरह के मुआहदात करेंगे। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी जो है वो मुबम करके जो है पेश किया जाता है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक इंटरनेशनल इस्तिलाह है और इसके मुताबिक जो है आप अपना सियासी मुस्तकबिल जो है अगर एक्सेशन भी करके जो है मुतय्यन करेंगे तो उस एक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि हम जो है पाकिस्तान में जो कोई मदगम हो जाएंगे, बल्कि वो बराबरी की बुनियाद के ऊपर जो है हम उनके साथ कोई फ्यूचर में जो है कुछ मुआहदात करेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो दो रियासतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ चलेंगी। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस बात को समझें कि उनका मसला क्या है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का जो एहसास होना चाहिए कि उनके मसले की बुनियाद के ऊपर जो है उनका स्टेटस जो है वो मुतय्यन होना चाहिए। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से जो रवैया जो है वो एक तरफ जो है भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ इख्तियार करके रखा हुआ है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसी तरह का एक रवैया जो है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से जो है इख्तियार कर रखा है। और आज मैं समझता हूँ इस टाइम में जो है वो इस बुरी तरह से एक्सपोज होकर सामने आया है कि जिसको जो है मैं समझता हूँ कि आज तक छुपा के रखा गया था। लिहाजा जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनकी आज के इस सिनेरियो में कि जब जो है वो दुनिया जो है ग्लोब के अंदर जो है सिमट चुकी है, अब आप रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उनको जो है अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है अपने फ्यूचर स्टेटस को मुतय्यन करते हुए जो है डेफिनेटली इन भारत और पाकिस्तान के रवैयों को सामने रखेंगे और उसके बाद जो है वो ये फैसला करेंगे कि उनका ब्राइटर फ्यूचर जो है वो क्या हो सकता है। ये जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में चल रही है आज, जिस तरह हमारे मोहतरम महमूद कश्मीरी साहब ने और शौकत मकबूल भट्ट साहब ने भी बात की है, हमने आपको इसलिए ज़हमत दी है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें और दुनिया को ये बता सकें कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। फ़ारूक हैदर साहब ने, हम नहीं समझते कि कोई ऐसी बात की है जिस पे कोई एतराज़ बनता हो, क्योंकि आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे रियासत जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा खिता है जिस पे भारत का भी क्लेम है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान का भी क्लेम है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और हम लोग जो हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, हमारा ये दावा है कि रियासत जम्मू कश्मीर अवाम का मसला है और अवाम की मलकियत है और अवाम को ये फ़ैसला करना है, रियासती बाशिंदों को ये फ़ैसला करना है कि उन्हें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहना है, उन्हें पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना है या फिर उन्हें भारत के साथ जाना चाहिए। तो किसी को भी, हम दुनिया में किसी को भी ये हक़ नहीं दे सकते कि वो हमें डिक्टेट करे। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम कोई बुद्धू नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम बेहतर समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल किस तरह महफूज रह सकता है। और पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के मीडिया एंकर्स और पाकिस्तान के वकला हमें ये मशवरा नहीं दे सकते या हमें वो उंगली पकड़ के हमें ये नहीं चला सकते कि आपने पाकिस्तान में शामिल होना है। आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे दुनिया ने ये तस्लीम कर रखा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। अगर फ़ारूक हैदर साहब ने यह कहा है कि वो इस चीज़ पे नज़रसानी करेंगे कि क्या उन्हें पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल आइनी और कानूनी बात है। और रियासत जम्मू कश्मीर का हर फर्द, रियासत जम्मू कश्मीर का हर आदमी और रियासत जम्मू कश्मीर की हर सोच रखने वाला आदमी, हर सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी, मैं ये समझता हूँ कि वो फ़ारूक हैदर साहब के साथ खड़ा है, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि हमने ये फ़ैसला करना है कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, हमें भारत के साथ जाना चाहिए या हमें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। मैं यहाँ ये भी वजाहत कर देना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने पैदा किया था।
کیونکہ 15 اگست 1947 کو ریاست جموں کشمیر دنیا کے نقشے پہ آزاد اور خود مختار ملک کے طور پہ قائم ہو گئی تھی. جب پاکستان اور بھارت کا قیام عمل میں آیا تو اسی طرح 15 اگست 1947 کو ریاست جموں کشمیر بھی آزاد اور خود مختار ملک کے طور پہ ہمارے وجود میں آ گئی تھی. اور 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے اپنی افواج کی سربراہی میں میجر خورشید انور کی سربراہی میں قبائلی جتھوں کو وہاں داخل کروایا اور وہاں پہ قتل و غارت گری کی, جس کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر تقسیم ہوئی. اور آج ہم جو جس طرح پچھلے 70 سال سے ہم جو بھگت رہے ہیں وہ ہمارا نصیب اور ہمارا مقدر بنا. تو پاکستان پہلے دن سے, مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے پاکستان غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر اخلاقی حرکات کرتا ہے, اور ریاست جموں کشمیر کو اور پاکستان نے ہمیشہ اپنی جاگیر سمجھا ہے. میں آپ کے توسط سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام شہریوں کو, پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو اور پاکستان کے تمام میڈیا اینکرز کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں, ہمیں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. اور جو رویے آپ لوگوں نے اسلام آباد میں, لاہور میں اور کراچی میں جو رویے آپ نے اختیار کر رکھے, آپ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو اپنی ملکیت مت سمجھیں, آپ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا غلام مت سمجھیں, ورنہ یاد رکھیں کہ آپ کے گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے. ہم کسی صورت میں فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہمارا ہزار اختلاف ہو سکتا ہے, سردار انور صاحب کے, سردار مسعود صاحب کے ساتھ ہمارا ہزار اختلاف ہو سکتا ہے, کسی بھی سیاستدان کے ساتھ ہمارا ہزار اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہم ان کی عزت اور ان کی تکریم پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے, اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سیاسی رہنماؤں اور ہمارے نمائندوں کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کرے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فاروق حیدر کو کہ اس نے وزیر اعظم پاکستانی ایڈمنسٹریشن کشمیر, انہوں نے جرأت, دلیری اور بہادری سے ایک بات کی کہ ہمیں اپنے فیصلے پہ ری وزٹ کرنا ہوگا, کیونکہ وہ پاکستان کے اندر وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف وہاں کیا بن رہا ہے. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ میڈیا اینکرز اور کچھ سیاسی پارٹیز, جن کو سیاسی پارٹی بھی نہیں آپ کہہ سکتے, وہ وہاں کی ڈیموکریسی کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور وہاں کی ڈیموکریسی کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو کشمیریوں کو تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ کشمیریوں کا مستقبل جو ہے وہ بھی اس چیز سے وابستہ ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوں گی تو وہاں ان کی بات بہتر طرح سے سنی جائے گی اور اچھے طرح سے وہ اس کو وہ آگے بات کو آگے بڑھا. اب اگر وہیں ڈیموکریسی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو وہ ایک پارٹی کے خلاف ہوں, وہ دوسری پارٹی کے خلاف ہوں, مگر کچھ لوگ اور سازشیں کرنے والے, جب فاروق حیدر نے کہا کہ ہم اپنی بات کو ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ نہیں کہا کہ ہمارے جو خواب اور خیال کا پاکستان تھا اگر وہ یہ نہیں ہے اور اس میں وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, تو انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ آپ پہ مقدمے چلنے چاہیے. اور پاکستان کے میڈیا نے, یہ جو میڈیا اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ, انہوں نے جو لوگوں نے جو زبان استعمال کی ہے, جو 3 4 5 لوگوں نے اور ساتھ میں ایک پارٹی کے سربراہ نے جو زبان استعمال کیا ہے, وہ قومی سطح کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قومی سطح کے رہنما ہیں, جو ایک آکوپائڈ ایریاز, اور وہ ان کی اپنی یہ زبان استعمال کر کے دیکھیں نا سندھ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف, یہ زبان استعمال کریں اگر بلوچوں کے خلاف, وہاں تو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. تو کشمیری اس لیے کہ وہ لاوارث ہیں اور ان کو انہوں نے لاوارث سمجھا ہے, اور کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے لاوارث سمجھا, انہوں نے پوری کشمیری قوم کو گالیاں دی ہیں. اور ہمیں اس پہ افسوس ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اور یہ لوگ جو ان کے کی ہم تو آزادی پسند ہیں, ہم ری یونیفیکیشن چاہتے ہیں, ہم ری یونائٹیڈ چاہتے ہیں, ہم ہندوستان اور پاکستان سے برابری پہ تعلقات چاہتے ہیں. ہم ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹیں ہوں جو ہمارے مسائل اور اپنے مسائل حل کر سکیں اور نیبر پہ ہمارے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں. مگر جو ان کے اپنے لوگ تھے, جو ان کے لیے وفاداری نبھاتے ہیں, جو ان کے لیے وفاداری بڑھاتے ہیں اپنے, ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان پہ مقدمات قائم کریں اور ان کو یہاں سے مار کے نکالا جائے. اور جو زبان استعمال کی گئی کہ ان کے گھر کے سامنے, اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے باہر جا کے مظاہرہ کریں اور اس کو گھر میں پابند کریں. یہ ہماری کشمیری, اور میں کشمیریوں کو ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم فاروق حیدر کی حکومت کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہیں, اور کوئی بھی پاکستانی لیڈرشپ جو یہ طوفان بدتمیزی پیدا کرے گا, ہم بین الاقوامی فورم پہ جو ہمارا رول بنتا ہے, ہم ان کے خلاف وہی لب و لہجہ رکھیں گے اور ان کے خلاف ہم پوری لابنگ کریں گے. اور ہم سارے اکٹھے ہیں کشمیری, اور اس معاملے میں جو بھی زبان استعمال کی گئی پاکستان کے ان لوگوں کی طرف سے, ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. ایک بار پھر میں میڈیا کے دوستوں کا
شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے میرے ساتھی جو JKNI کے ممبرز ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے مذمت کی ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں اس کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں، اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ میں چند چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1 جولائی کو یہاں ایک فیسٹیول تھا بریڈ فورڈ میں، جہاں سردار مسعود خان آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے وہاں پینل پر کہا تھا کہ پاکستان کی سائڈ جو آزاد کشمیر ہے اس میں مکمل آزادی ہے، اس میں مکمل فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ تو سردار مسعود صاحب یہ ایکسپریشن ہے، آپ کا پرائم منسٹر بھی اپنی بات نہیں کر سکتا، جب کرتا ہے تو اس کے یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ ہمارا ایک صوبیدار آقا تم کو اٹھا کر پھینک سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہیں، سوچنا ہے کہ کشمیریوں کی کیا حیثیت ہے۔ فاروق حیدر صاحب نے جو ہمت کی ہے ہم اس کی داد دیتے ہیں، اگرچہ ہماری جو الٹیمیٹ منزل ہے اس کا طریقہ کار ان کی جماعت سے ڈیفرنٹ ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں جو الیکٹڈ نمائندے ان کی مکمل اختیار ہونے چاہیے، آزاد کشمیر کی بااختیار حکومت ہونی چاہیے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح شبیر شاہ صاحب کی ریسنٹ جو اریسٹ اور ان کی جو کنڈیشن ہے وہاں جیل میں، اس کا ذکر کیا، اس کی بھی ہم حمایت کر رہے ہیں۔ مگر ایک میسج میں آزاد کشمیر کی تمام تنظیموں اور پارٹیوں کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یار آپ اپنی پارٹیاں آزاد کروائیں۔ کیوں پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر، کیوں تحریک انصاف پاکستان آزاد کشمیر، کیوں مسلم لیگ نون پاکستان آزاد کشمیر کی اپنی پارٹیاں بنوائیں۔ ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری اپنی حکومت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بااختیار لوگ ہوں۔ اور اسی طرح میں آزاد کشمیر کے جو عوام ہے، آزاد کشمیر میں رہتی ہے، کشمیر کے دوسرے حصوں میں رہتی ہے، بیرون ممالک برطانیہ سمیت لاکھوں لوگ ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان جعلی لیڈروں کو پوجنا چھوڑ دیں اور کشمیریوں کی جو مکمل حمایت کریں، وہ جو شہید کشمیر کے حق کے بات کرتے ہیں اس کی ہم تحفظ کریں گے، اسے سلوٹ بھی کریں گے، اس کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے۔ اسی وقت مجھے آج افسوس سے یہ کہنا پڑا ہے کہ کاش میں چونکہ لبریشن لیگ سے تعلق رکھتا ہوں اور جناب فاروق حیدر صاحب نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کاش آج ہمارے قائد آج خورشید مرحوم صاحب نے جو فرمایا تھا کہ کشمیر کی حکومت کو تسلیم کیا ہوتا تو آج یہ بات دیکھنے میں نہ آتی، سننے میں نہ آتی۔ کشمیر کے وزیر اعظم نے یہی کہا ہے کہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کے موجودہ تناظر میں پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں یا نہ کریں، اور ان کو جو زبان سننی پڑ رہی ہے، ان کو جو باتیں سننی پڑ رہی ہیں، یہ کشمیریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ سوچیں کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں کشمیر میں بیسڈ ہیں، کشمیر میں جو حکمرانی کر رہی ہیں، ان کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ غیر ریاستی جماعتوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کشمیر میں کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کا۔ یہ صرف اور صرف کشمیریوں کا حق ہے، چونکہ جو کشمیری کی ریاستی جماعتیں ہیں وہ بہتر طور پہ اپنے کشمیر کے کیس کو دنیا میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کیا مقدمہ ہے، ہمارا یہ کیا کیس ہے۔ اس موقع پہ یہ تمام کشمیریوں کو متحد ہو کے یہ سوچنا پڑے گا کہ کشمیری کسی کی غلامی کے بجائے، کسی کے پٹھے بننے کے بجائے یہ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ کشمیر کا تعلق کشمیریوں سے ہے اور کشمیریوں کا تعلق کشمیر سے ہے، اور وہ اپنے کیس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بہرحال فاروق حیدر صاحب کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری تمام طرح کی جتنی بھی کاوش اور محنت ہے وہ کشمیری وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب سی صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ بہت سارے لوگ جو زیر کنٹرول پاکستان ہیں ان کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس گفتگو کے اندر، جس طرح مقبوضہ کشمیر میں لوگ ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ لوگ بے شک جس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ والے حالات یہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو یہ انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں حق خود ارادیت ملتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو اسی دن ہم نے مہر لگا کے کرنا ہے، اس سے پہلے تو کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا، اس وقت تک ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے باہمی رابطے اور اس طرح انتشار پسندی سے بچیں؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جس طرح کی بھی حکومتیں ہیں، کیونکہ آپ حکومتوں کا سٹیٹس جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیاسی ترقی کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے انہینس کر سکتے ہیں، ادروائز اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب آزاد کشمیر کے حکمران جو ہے کوہالہ پہ جو ہے وہ پاکستان کی بیوروکریسی کو جو ہے ریسیو کیا کرتے تھے، لیکن آج جو ہے کم از کم اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، اور سیاسی عمل جو ہے اس کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارا
ہم بالکل درست طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پورے خطے میں جو ہے پائیدار امن جو ہے وہ قائم ہو، کیونکہ وہ خطہ جو ہے وہ کروڑوں انسانوں کا خطہ ہے اور دنیا کی اس ایریا میں جو ہے دنیا کی جو ہے وہ تقریباً 1/6 آبادی جو ہے وہ ان علاقوں میں بستی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انارکی رکھ کے یا وہاں پہ جو ہے سیاسی مسائل کو ایڈریس نہ کر کے جو ہے آپ لوگوں کے رائٹس کو جو ہے سلب نہیں کر سکتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سیاسی مسائل کو جو ہے ان کی روٹ کو سمجھتے ہوئے جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے اور اس پورے خطے میں جو ہے لوگوں کے اوپر تعمیر و ترقی کے دروازے جو ہے کھلنے چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. جموں کشمیر جو ہے اس کو کسی طالع آزمائی کی نظر نہیں کرنا چاہیے. جموں کشمیر کے لوگوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا نیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، وہ ان کو میسر آنا چاہیے. وہ بھارت اور پاکستان دونوں ریاستوں کو، دونوں ملکوں کو جو ہے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ آج دنیا جو ہے آپ دنیا کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ کو جو ہے لوگوں کے اوپر جبر کر کے اور لوگوں کے اوپر جو ستم ڈھا کے جو ہے آپ لوگوں کے رائٹس کو جو ہے دبا نہیں سکتے ہیں. آپ کو لوگوں کے رائٹس جو ہے تسلیم کرنے پڑیں گے، لوگوں کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے اور یہی ایک راستہ ہے کہ اس پورے خطے میں جو ہے وہ پائیدار امن کی جو ہے ضمانت فراہم کی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی لیڈر ہیں جو اپنی پارٹیوں کے لیڈر ہیں باقاعدہ، ان کو بھی کشمیر کے اوپر سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے یا سنی سلائی بات پہ وہ تحریک چلائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ مسائل کو جب تک کہ جو ہے وہ سٹڈی نہیں کریں گے آپ ان مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کا بھارت اور جموں کشمیر کا پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی، سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی اور عام لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے جموں کشمیر کے انٹریکشن ہونا چاہیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کا ایک دیرینہ اور پائیدار حل کیسے نکالا جا سکتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو اس پورے خطے میں پائیدار امن جو ہے کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ مار داڑ سے جو ہے آپ شاید ایک قلیل ٹائم میں جو ہے لوگوں کو آپ دبا کے رکھ سکتے ہیں، سپریس کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو اینڈ آف دی ڈے لوگوں کے حقوق کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ان کو ان کے حقوق آپ کو دینے پڑیں گے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا، آپ نے جذبات کا اظہار کیا راجہ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے. پچھلے دنوں جیسے رام سین صاحب نے ذکر کیا صدر آزاد کشمیر یہاں برطانیہ تشریف لائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جب ان کا گھیراؤ کیا، ان کا راستہ روکا، اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ بین الاقوامی سطح پر ہماری کشمیری کی کتنی بدنامی ہوگی، ایک کشمیری صدر کا راستہ روک رہے ہیں؟ اس بار کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کسی کا راستہ نہیں روکا تھا. ایک سیمینار تھا بریڈفورڈ کالج میں جو لٹریچر فیسٹیول تھا اور اسی کے زیر اہتمام ایک سیمینار تھا جس میں پینل پر 4 لوگ تھے، جس میں نتاشا تھی، ساشا بٹ تھی اور دویش انت تھا اور صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب تھے. وہاں پر کوشچن کا سلسلہ چلا تو ہم نے صدر آزاد کشمیر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ جناب کہ آزاد کشمیر میں آزادی نہیں ہے، لہذا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ صدر آزاد کشمیر نہ لکھیں، چونکہ وہاں پر آزادی نہیں اور یہ آزاد لفظ کی توہین ہے. اور آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آزاد کشمیر میں آزادی نہیں ہے. میں انہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ لکھیں صدر کشمیر پاکستانی مقبوضہ جنوبی کشمیر لکھیں، آپ صدر ضرور لکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جب تک وہاں پر آزادی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم نے جب یہ کہا کہ سوال دوران پروگرام ہم نے جب ان سے پوچھا کہ ایکٹ 74 کے ہوتے ہوئے جو کشمیر پاکستان کے زیر انتظام ہے اس کو کتنا اختیار ہے حکومت کا اپنے لوگوں پہ، تو جب ان کے ہمارے دوست راجہ سجاد صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ کو یہ سوال کسی نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے منہ میں ڈالا ہے. تو وہ یہ جواب نہیں دے سکے کہ ایکٹ 74 کے ہوتے ہوئے ہم کتنے آزاد ہیں، ہمارے لیے کتنی آئینی گنجائش موجود ہے. وہ یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ گلگت کے اندر جو لوگ انہوں نے 40 سال کی سزائیں دی ہیں اور ریاست کشمیر کا پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے.
یعنی ان کی بدماشیاں دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ہمیں سوال کرنے کا بھی حق ہم سے چھین رہے ہیں. تو جب ہم نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور بجلی کا جب ہم نے پوچھا کہ ہمارے جو سورسز ہیں جس پہ قبضہ ہو گیا ہے, ہائیڈرول پروجیکٹ ہیں, نیلم جیلم ہائیڈرول پروجیکٹ ہے, منگلا ہائیڈرول پروجیکٹ ہے, تو اس کے آپ نے کون سی رائٹ لیا؟ پختونخوا کا وزیر اعلیٰ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے دھمکی دے کے اپنے پیسے لے جاتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو کشمیری اس پہ رائلٹی کا بھی حق نہیں ہے, اور اس سے مہنگی بجلی پاکستان سے وہ واپس لے کے کشمیر کے اندر استعمال کر رہا ہے. تو جب یہ سوال, تو اس نے کہا ہم 4000 اور پیدا کر کے ان کے گریڈ میں لے گئے. آج دیکھا اس کا رزلٹ, جو 4000 جو ان کی حالت بنی ہے ان کو انہوں نے مار کے, اور صبح شام, اور سب ایک ہے. کوئی پاکستان کے میڈیا اینکر سب ان کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ معافی مانگے فاروق حیدر. اور کل وہ مسعود خان کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی معافی مانگے, کیونکہ فاروق حیدر آپ کا وزیر اعظم تھا. تو وہ شاید بعد میں ہمیں کہیں کہ آپ کشمیری, آج سے تک کشمیری کو معافی مانگے ہم سے کہ ہم نے یہ سوچ کیسے لیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کو روک کے اور کوئی دعویٰ بولا یا گھیراؤ کیا. ہم نے سوال عزت سے پہلے پوچھا, اور انہوں نے جواب دینے کے بجائے ہمیں اس پہ جو ہے وہ ہماری توہین کی. تو ہم ان کو روکتے نہ تو ہم جا کے آزاد کشمیر میں ان سے یہ وہاں سوال کرنے دیتے ہیں. یہاں تو یہ آ کے مجبور ہوتے ہیں. اور ایک بندہ ان کا وہ ہمارا کیمرہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ جو ان کے ساتھ آیا ہوا ہے, کہتا ہے کہ جی آپ فلم نہیں بنا سکتے. تو یہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ ہمیں پریزیڈنٹ کو گھیرنے کی کوشش کی ہے. ویسے آپ نے جو بات ہے کہ ان چیزوں سے تحریک آزادی کشمیر پہ کیا فرق پڑے گا, اور ان چیزوں سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر؟ آپ کی کیا پلاننگ ہے جو لوگوں کے ساتھ گراس روٹ پہ آپ کے کوئی لنک ہو, کوئی تعلق ہو, کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, اصل میں یہ ان سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کشمیری لیڈرشپ یہاں آتی ہے, جنہوں نے ہمارے پائپ کے, ہماری دیواروں کے, ہمارے اسکولوں کے, ہمارے ترقیاتی فنڈز کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس ان کے پاس تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے. ہم تو ڈائسپورا روڈ دے رہے ہیں. دیکھیں جی, نہیں, ہم تو ڈائسپورا روڈ دے رہے ہیں. ہمیں تو ووٹنگ کا حق بھی ہم سے چھین لیا گیا. مگر ہم اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا ہے, ہم جناب انشاءاللہ جو اگر بلدیاتی انتخاب ہوا تو ہم اس کے لیے بھرپور تیاری کریں گے, اور جموں کشمیر نیشنل الائنس, اور اگر سارے دوست راضی نہ ہوئے تو جتنے راضی ہوں گے ان کے ساتھ ہم مل کے آزاد ہم الیکشن پروسیس میں بھرپور حصہ لیں گے. کوئی حال نہیں. اس کے علاوہ جتنی باقی تقریبات ہوتی ہیں ساری تمام ہماری حضور جاتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سامنے جو بڑے بزرگ تھے خود مختاری کی بات کرتے تھے, بیچارے اپنی تحریک لڑتے لڑتے باتیں کرتے کرتے بڈھے ہو گئے ہیں. اب تو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں, کہتے ہیں یار کون سا نہیں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو 70 سال ہو گیا نا غلام ہوئے, تو ہم اپنے اندر ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکے کہ وہاں کی اپنی جو سیٹیں آزاد کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کو ہم اس طریقے سے لے کے آئیں ساتھ اپنے, کہ وہ ہمیں ووٹ دیں, ہم خود اپنے فیصلہ کریں, ہم اپنے 25 بندے پورے کریں. نہیں, ہم ایک بات اور کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے, جو جیسی بھی حکومت ہے وہاں کے لوگوں کے ووٹ سے آتی ہے, ان کو بااختیار بنایا جائے, ان کو بااختیار کیا جائے. جٹوں, راجوں اور سرداروں کے بڑے بڑے جو قبائل ہیں ان کے پاس سسٹم چلا گیا صرف ہماری ان وجہ سے کہ ہم اپنے اتنی گروپ بندی کر لیے. جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر 4 لیڈر اٹھ جاتے ہیں. اتنے لوگ کہہ رہے ہو نا خاموش, تو وہ خود ایک شور ہوتا ہے. ہم خود ایک شور بنے ہوئے ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا لیڈر کون ہے. اچھا جناب, بات یہ ہے آزاد کشمیر کے اندر جو جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ سوال کیا, میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ایکٹ 74 کے ذریعے جو جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرے گا اس کے کاغذات ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, اور جو پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھائے گا وہ الیکشن میں جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. ہم اپنے جموں کشمیر کے وفادار ہیں, ہم اپنے جموں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں. اور اس نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, چاہے مسلم کانفرنس کا ہے, چاہے مسلم لیگ ہے, چاہے کسی بھی پارٹی کا ہے, پاکستان کی جو سیکیورٹیز ایجنسیز ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کی کیٹیگری رکھی ہوئی ہے ABCD. انہوں نے کس کو آگے لانا ہے اور کس کو نہیں لانا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بتاتا ہوں. میں ایک سیکنڈ, نہیں, میں مثال دے رہا ہوں نا آپ کو. اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ سنیں, جب آپ نے لوگوں کی نمائندگی کرنی تھی, لوگوں کی خدمت کرنی تھی, اس کے لیے
آپ نے علاق کی بات کے اوپر شک آگے سامنے آئی, آپ نے چھوڑ دیا, آپ الیکشن نہیں لڑے, آپ لوگوں نے نمائندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ شناختی کارڈ لے کے سفر کرنے کے ٹریول ڈاکومنٹ لے کے تیار ہیں, آپ افغانستان چلے جاتے ہیں, وہاں سے پیدل آ جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس شک کو نہیں, اگر اس شک کو مان کے آپ نے شناختی کارڈ لے لیا تو آپ نے میں بات کرتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ میں وہ پہلے مثال اپنی مکمل کر لوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. کشمیر فریڈم موومنٹ کے افسر شاہد صاحب تھے, انہوں نے کشمیر فریڈم موومنٹ کے پلیٹ فارم سے 2 بار الیکشن لڑا, 2 بار ہار گئے, جیتا ہوا الیکشن وہ ہار گئے. جب وہ کسی اور پارٹی میں گئے تو اس پارٹی کے لیڈر نے مجھے خود انہوں نے گھر میں بیٹھے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کہا جناب کہ آپ پچھلا بھی الیکشن جیتے ہوئے تھے, اس سے پہلے بھی الیکشن جیتے ہوئے تھے, لہذا اب جو الیکشن لڑیں گے نا آپ جیت جائیں گے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ اب آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنیں آزاد کشمیر کے اندر کوئی آزادی نہیں ہے. پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اپنی مرضی کا بندہ لے کے جاتے ہیں جس کو وہ مکمل بےغیرت کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بٹھاتے ہیں. آج تک آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر کسی ایک بھی شخص نے جموں کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے کوشچن کیا ہے, چونکہ ہم لوگ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر رہتے ہیں, ہمیں ٹریول ڈاکومنٹ چاہیے. جس طریقے سے دنیا کے باقی ممالک میں جو مقبوضہ علاقے ہیں جب وہ کسی قابض اور غاصب ملک کے ٹریول ڈاکومنٹ پر سفر کرتے ہیں, ملک سے باہر نکلتے ہیں, اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اور باہر جا کر بھی آج بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اس پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو پاکستان کا ظلم اور جبر ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ہم یہاں آ کر خاموش نہیں ہیں. یہ ہے کہ جی جس طرح جو ہے پاکستان کے اینکرز اور لیڈرشپ نے ہمارے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے اگینسٹ جو لینگویج یوز کی ہے, ہم اس کے جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی لیڈر ہیں پاکستان کے اور جو اینکرز ہیں وہ جو ہے اپنی زبان کو قابو رکھیں, کیونکہ جموں کشمیر بھی جو ہے ایک اسٹیٹ ہے. جموں کشمیر کے لوگ شعور رکھتے ہیں اور وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے, اور آپ لوگوں کو یہ جو ہے زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے ایسی زبان استعمال کریں. ہم کو ڈرانے دھمکانے کی کوئی کوشش نہ کرے. ہم بڑے بہتر انداز میں اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ کشمیری غیرت مند ہیں. اگر ہم مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اگر ہم LOC پہ جو گولو کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کشمیری کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو باہر بگا کر پھینکیں گے.